عمران خان کو رہا کیا جائے اور ان کی اہلیہ کو رہا کیا جائے. کہ اللہ نے ہمارے ملک کو کیا نہیں دیا؟ ہر چیز دی ہے, قدرتی وسائل دیے, سارے موسم دیے, دریا, سمندر, پہاڑ, لیکن ہم اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ بلہ بند ہے, لیڈر بند ہے, لیڈرشپ بند ہے, کیمپین بند ہے, کینڈیڈیٹس بند ہیں, انٹرنیٹ بند ہے, موبائل فون بند ہے, مگر اس قوم کا جذبہ پھر بھی بلند ہے. پاکستان بنانے کی تحریک میں قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ جو جذبہ دکھایا تھا, آج وہ پاکستان بچانے کی تحریک میں وہ جذبہ عمران خان کے ساتھ اس قوم نے دکھایا ہے. فتح مکہ کی بات کی عمران خان نے, بہت زبردست بات کی ہے. میں انسانیت پہ بات کر رہا ہوں, اس طرح کی بات کرتے ہیں. میں نے بولا آپ کے بیچ میں, میں نے بالکل نہیں بولا جو بات کر رہے تھے. جتنے بے گناہ لوگ, جتنے مظلوم لوگ ہیں جو اس وقت اپنوں سے دور ہیں, جو جیلوں میں ہیں, ان کو فی الفور انصاف دیا جائے کہ وہ اپنوں کے پاس جا سکے. جس طرح سے پاکستان بنانے کی تحریک میں قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ جو جذبہ دکھایا تھا, آج وہ پاکستان بچانے کی تحریک میں وہ جذبہ عمران خان کے ساتھ اس قوم نے دکھایا ہے. آج جس طرح سے اس قوم نے جو مینڈیٹ دیا ہے 8 فروری کو عمران خان کو, اس کے بعد ایک چیز واضح ہے کہ یہ قوم چاہتی ہے کہ ان کے ہر دل عزیز لیڈر عمران خان, ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے. عمران خان کو رہا کیا جائے اور ان کی اہلیہ کو رہا کیا جائے. کہ قوم نے مینڈیٹ دے دیا. عمران خان نے ایک بات کی, اور وہ بات کی فتح مکہ کی. دیکھیں, ہم سب کو بحثیت قوم اس چیز پہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے, اور انصاف جب تک ہم قائم نہیں کرتے تب تک کوئی بھی معاشرہ ترقی کر ہی نہیں سکتا, آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے قرآن پاک میں کہ زمین پر انصاف قائم کرو. عدل اور انصاف سب سے بنیادی چیز ہے. ہماری اکانومی کبھی ترقی نہیں کر سکتی, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. فنڈامنٹل جو پہلی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے انصاف. انصاف ہوگا تو باقی چیزیں ہوں گی. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ہمارا ملک بہت آگے جا سکتا ہے. میں 8 فروری کی جو بات کر رہا ہوں اس میں کیا ہوا, کیا انپریسیڈنٹڈ تھا. پہلے غور کریں کہ ہوا کیا. یہ قوم جاگ گئی ہے, اس قوم میں شعور آ گیا ہے, اور وہ آبادی 70% ہماری آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے. یہ بہت بڑی پوٹینشل ہے. 40 سال سے کم عمر کے لوگ 70% ہے. انہوں نے اپنا فیصلہ دیا ہے, انہوں نے اس سسٹم کو ٹرسٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہاں ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں, اور انہوں نے آ کے یہ ساری پابندیوں کے باوجود انہوں نے اپنے رائٹ کو ایکسرسائز کیا اور ایک فیصلہ دیا ہے. یقین کرے, اتنا بڑا پاکستان کے پاس یہ موقع ہے, اتنا بڑا یہ موقع ہے پاکستان کے پاس کہ ہماری یہ جو یوتھ ہے جو 70% ہے, ہم نے ان کو مواقع دینے ہیں. اور کوئی شک نہیں کہ پاکستان ترقی نہ کرے. یہ وہ یوتھ ہے. ہم شہروں کی بات کرتے ہیں, میں گاؤں دیہاتوں کے نوجوانوں کی یوتھ کی بات کرتا ہوں, اور میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو ہمارے گاؤں دیہاتوں کے جو نوجوان ہیں اور جو خواتین ہیں, دونوں کو. ان میں جو ٹیلنٹ ہے, جو ملک کو آگے لے جانے کا جذبہ ہے, ہمیں ابھی اس کو ضائع نہیں کرنا ہے. بہت بڑا نادر موقع ہے 8 فروری کو جو ہوا. تھینک یو جی. لیکن چیئرمین صاحب پلیز ڈو ناٹ, آپ بیچ میں وہ کرتے ہیں تو آپ نے کوئی ڈسکشن کرنی ہے تو کالنگ اٹینشن. میں یہی بات کر رہا ہوں کہ کیا آگے کی حکمت عملی کیا کالنگ اٹینشن لے کے آئیں, کوئی موشن لے کے آئیں پلیز. میں 10 مہینے بعد برداشت نہیں ہو رہا ہے. میں کیا ہو گیا یہ, میں انسانیت پہ بات کر رہا ہوں, جس طرح کی بات کرتے ہیں. نہیں, آپ کوئی موشن لے کے آئیں, آپ کوئی ٹولز لے کے آئیں. میں نے بولا آپ کے بیچ میں, میں نے بالکل نہیں بولا جو بات کر رہے تھے. سر, ایک ہمیں ڈیفیسٹ, وہ ڈیفیسٹ, ایک سب سے بڑا ڈیفیسٹ جس کا خاتمہ بہت زیادہ ضروری ہے, اور وہ ڈیفیسٹ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ. قیادت اور قوم کے بیچ میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا خاتمہ یہ سب سے ضروری چیز ہے, اور وہ انہوں نے کر کے دکھایا 8 فروری کو. کہا ہاں ہم اعتماد کرتے ہیں اس لیڈر پر, اور اگر مینڈیٹ چوری کر کے کوئی حکومت آتی ہے تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم نہیں ہوگا اور پاکستان آگے نہیں جا سکتا. جب آپ مینڈیٹ کا احترام کریں, 17 سیٹوں والے حکومت نہیں کر سکتے ہیں. حکومت اس نے کرنی ہے جس نے 180 سیٹیں لی ہیں, اور تحقیقات ہونی چاہیے. فارم 45 گواہی دے رہا ہے. سر سنیں, ٹرسٹ ڈیفیسٹ جب ختم ہوگا قیادت اور عوام کے بیچ میں, تب پاکستان آگے جائے گا. یہاں پہ انویسٹمنٹ آئے گی, یہاں پہ لوگ آئیں گے. آپ کا ٹرسٹ فیکٹر بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے اوورسیز نہیں, اس ملک کو چلا دینا ہے, اتنا انہوں نے بھیجنا ہے. لیکن
जो जिसको वोट दे रहे हैं, जिसका मैंडेट है, उसको हुकूमत करने का हक हासिल होना चाहिए। क्या हम आपस में बैठ के, मैं सब साथियों को कहता हूं कि क्या हम ये सोचते हैं कि क्या हम एक बुनियादी चीज जिसको कायम रखना हमें हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है, और वह इंसानियत, उसके लिए सोच करें, उसके लिए काम करें। और कोई शक नहीं है कि जो हमारी कौमी यकजहती है उसको बहाल करने का ये बहुत बड़ा नादिर मौका है। चेयरमैन साहब, नादिर मौका मिला है 8 तारीख को कि हम कौमी यकजहती को बहाल करें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है और आगे हमने बढ़ना है। फतह मक्का की बात की, इमरान खान ने बहुत जबरदस्त बात की है, ट्रूथ रिकंसिलिएशन की बात की है, बहुत जबरदस्त बात की है। आए उस पर अमल करें, जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया उस पर अमल दरामद करे। साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, वो आंख, वो विजनरी आंख कि देख सके कि अल्लाह ने हमारे मुल्क को क्या नहीं दिया। हर चीज दी है, कुदरती वसाइल दिए, सारे मौसम दिए, दरिया, समंदर, पहाड़, लेकिन हम इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं? थैंक यू जी, सब चीजें हमारे पास है और अल्लाह ने हमें मिसालें दे के अल्लाह ने बार बार कुरान मजीद में एक चीज बोली है कि जब वो इंसान के बारे में कहते हैं कि वो बीच दरिया के मौजों ने उसे आ घेरा और वो मुसीबत में था, यानी कि डूबने वाला था, उस वक्त उसने अल्लाह को पुकारा। और जब अल्लाह ने उसको खुशकी पे ले गया अल्लाह ताला और उसकी मुसीबत से उसको निकाल लिया, तो वो अल्लाह को भूल गया जैसे कि पहली दफा याद ही नहीं किया था। अल्लाह कहते हैं दर हकीकत इंसान बड़ा नाशुक्रा है। आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम नाशुक्र क्यों हो चुके हैं। हमें अल्लाह ने जब सब कुछ दिया हुआ है, हम क्यों नहीं सोचते कि हम इतना फायदा उठा सकते हैं इन चीजों से। और मैं फिर कहूंगा कि हमारी सबसे बड़ी पोटेंशियल हमारी नौजवान आबादी है। हम तरक्की कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं कि अगर हम अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करें और सही तरह से चले। कोई शक नहीं है मुश्किलात से निकलेगा पाकिस्तान अगर होगा अल्लाह पर ईमान, और इंशाअल्लाह ऐसा होगा। ये पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, सिर्फ हमें जरूरत इस अमर की है कि हम इस वक्त इस नादिर मौके से भरपूर फायदा उठाएं। जिस तरह से इमरान खान ने अपनी पूरी जिंदगी, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, उन्होंने इस कौम को मायूस नहीं किया, इसी तरह इस कौम ने भी 8 फरवरी को इमरान खान को मायूस नहीं किया। यह कौम खिराज तहसीन की मुस्तहिक है। अक्सर लोग कहते थे कि जैसी कौम वैसे पुरान, नहीं, अंडर एस्टिमेट मत करें इनको। ये तो वो कौम बन गई है जो माशाल्लाह, ये हमारे पास बहुत बड़ा मौका है चेयरमैन साहब, बहुत बड़ा मौका है, हम इससे फायदा उठाएं और हम लोगों के मैंडेट की कदर करें। जिन लोगों ने जिन्हें वोट दिया उनकी उस मैंडेट की कदर करें। दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान। यकीन करें पाकिस्तान को तरक्की करने से हम यकजा रहे, हम ये मुल्क बड़ा आगे जा सकता है और हम इंसाफ का निजाम कायम करें, जुल्म का खात्मा करें।